اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منی ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و بد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر مینا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس ملا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کہ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی،
کہ پھر یوم نہر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، پورے 3 دن ہے ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کر لے فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو 3 دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جاؤ گے اسی کی جناب میں۔ صدق اللہ العظیم۔